بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، انسانوں کے برعکس جانوروں کی اگر بات کی جائے تو وہ نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی وفادار ہوتے ہیں۔ ایسی ہی کہانی اس عقاب کی بھی ہے۔ اقبال نے اسی وجہ سے عقاب یعنی شاہین کے اندر موجود خصوصیات کو دیکھنے اور اپنانے کا کہا تھا۔ دسمبر کی ایک یکبستہ صبح کوبیکویڈ وائلڈ لائف ریہیبلیٹیشن سینٹر آف کینیڈا میں موجود سٹاف کے لیے اچانک تبدیل ہو گئی۔ انہیں ایک جگہ ایک بہت بڑے عقاب کو دیکھا جو کہ فضا کی بلندیوں میں پرواز کرنے کے بجائے زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ بظاہر یہ پرندہ بالکل تھک چکا تھا اور اس کے اندر زندہ رہنے کی کوئی خواہش نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ ایک مادہ عقاب تھی جس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ زمین سے اپنے پاؤں اٹھا کر ایک چھوٹی سی چھلانگ ہی لگا سکے۔ اس صورتحال میں اس کے لیے فضا کی بلندیوں میں پرواز کرنا بعید از قیاس تھا۔ یہ عقاب خوش قسمت تھا کہ یہ ایک جانوروں کے ہسپتال کے پاس ہی گرا تھا، ورنہ عین ممکن تھا کہ اس کو کوئی دیکھ ہی نہ سکتا اور یہ اکیلے جان دے دیتا۔ اس عقاب کو ڈاکٹرز کے پاس لایا گیا تاکہ اس کو چیک کیا جا سکے اور اگر ممکن ہو تو اس کا علاج بھی کیا جا سکے۔ گاڈ زیلا کے بڑے سائز اور اس عقاب کے بڑے سائز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کا نام بھی برڈ زیلا رکھ دیا۔ ڈاکٹرز نے جب اس عقاب کا ایکس رے کیا تو انہیں یہ بات پتہ لگانے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ اس عقاب کی یہ حالت کرنے کی ذمہ دار ایک بیماری ہے جسے لیڈ پوائزننگ کہتے ہیں۔ اگرچہ اس پرندے کے جسم پر کسی بھی طرح کے گولی کے شروں کے نشان نہیں تھے جن سے اس کو لیڈ پوائزننگ ہوتی، لیکن اس کو یہ بیماری ان پرندوں سے ہوئی تھی جو کہ انسانوں کی بندوق سے نکلی لیڈ کی گولیوں کا شکار بننے کے بعد پھر اس کی خوراک بنے تھے۔ اگرچہ یہ ایک خطرناک بیماری تھی لیکن بیماری کا پتہ چل جانے کے بعد اب اس کا علاج شروع کیا جا سکتا تھا۔ خوش قسمتی سے اس کا علاج کامیاب ہونا شروع ہو گیا اور اس کی صحت اچھی ہونے لگی۔ اب ہر کسی کی زبان پر یہی بات تھی کہ ہم کب اس کو واپس جنگل میں چھوڑیں گے۔ اب یہ عقاب اپنی پرانی مستی میں آ چکا تھا اور اس کے پاس جانا بھی اب خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کا یہ برتاؤ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ اب وہ تندرست ہو رہا ہے۔ اگرچہ یہاں تک یہ کہانی ایک عام سی کہانی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کہانی کا دلچسپ حصہ اس عقاب کے اس ہسپتال میں داخل ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد شروع ہو گیا تھا۔ اس ہسپتال والوں کو اپنے ہسپتال کے لان اور آس پاس موجود جگہوں میں وہ تمام پرندے اور چیزیں زمین پر پڑی نظر آنا شروع ہو گئیں جو کہ ان پرندوں کی خوراک ہوتی ہیں۔ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عقاب کی خوراک یہاں کون پھینک رہا ہے۔ جلد ہی انہوں نے اپنے ہسپتال کے اوپر ایک بڑے عقاب کو چکر لگاتے ہوئے نوٹس کیا جو کہ ماسوائے اس وقت کے جس وقت یہ کچھ کھانے کے لیے لینے جاتا تھا، ہر وقت اس ہسپتال کے چکر لگاتا رہتا تھا۔ یہ بات بہت ہی عجیب تھی کیونکہ یہ عقاب اکثر انسانوں سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو اب یہ بات بھی پتہ چل چکی تھی کہ رات کو ایک عقاب ان کے ہسپتال کے مین گیٹ کے سامنے ایک درخت پر بیٹھا رہتا ہے، اور ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ یہ وہی عقاب ہے جو کہ دن سارا ہمارے ہسپتال کے اوپر چکر لگاتا رہتا ہے اور ہمارے ہسپتال کے آس پاس اپنے کھانے کی چیزیں بجائے خود کھانے کے گرا دیتا ہے۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ انہیں اس ہسپتال میں جس مادہ عقاب کو رکھا ہے وہ اسی عقاب کی مادہ ہے جو کہ ہسپتال کے پاس کھانا بھی لاتا ہے اور ہسپتال کے باہر بیٹھا بھی رہتا ہے۔ اگرچہ اس بات پر یقین کرنا کافی مشکل ہے، لیکن ایک مہینے تک اس عقاب کی بالکل یہی روٹین رہی اور رات ساری یہ ہسپتال کے باہر بیٹھا رہتا اور دن کو ہسپتال کے اوپر چکر کاٹتا رہتا۔ وہ اپنی مادہ کے لیے بے حد اداس ہوا ہوگا اور ایسا ہونا ناممکن تھا کہ اسے پتہ نہ ہو کہ اس کی مادہ زندہ ہے اور اس بلڈنگ کے اندر موجود ہے، ورنہ وہ نہ تو اس کے لیے کھانا لاتا اور نہ ہی ہسپتال کے باہر بیٹھا رہتا۔ ماہر ویٹرینیرینز کے لیے بھی یہ بات بڑی ہی حیران کن تھی، لیکن انہیں ایک بات پتہ تھی اس وجہ سے ان کو یقین تھا کہ یہ عقاب ہی اس مادہ عقاب کا پارٹنر ہے، اور وہ یہ کہ عقاب ساری عمر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور اس دوران وہ کسی اور اپنی نسل کے پرندے کے پاس بھی نہیں جاتے۔ ادھر اب اس عقاب کی مادہ بالکل تندرست ہو چکی تھی اور اب اس کو جنگل میں چھوڑنے کا وقت آ چکا تھا۔ اس کو ایک پنجرے میں ڈال کر ایک خالی جگہ میں لایا گیا اور آخر اس کے پنجرے کا دروازہ کھول کر اس کی آزادی کی خواہش پوری کر دی گئی۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ عقاب اپنے پنجرے سے نکلی اور ہوا کی بلندیوں میں پرواز کر گئی۔ جیسے ہی وہ ہسپتال کے پاس موجود کھلے آسمان میں بلند ہوئی تو اس کے نر عقاب کو اس تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگی، اور اب ایسا لگ رہا تھا کہ عرصہ دراز سے بچھڑے محبت کے پنچھی آپس میں مل چکے ہیں اور اب انہیں اس دنیا میں موجود کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ دونوں عقاب ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ گئے اور اونچی اونچی آوازیں نکالنے لگے۔ اگرچہ انسان ان کی آوازوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن ان کے جذبات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ان نے اس ہسپتال کا ایک بار پھر سے چکر لگایا اور پھر یہ دونوں آسمان کی بلندیوں میں پھر کبھی نہ نظر آنے اور اپنے گھر کے لیے پرواز کر گئے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔
انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔